ذکر رسول، فکر رسول، محبت رسول کے لیے زمان، کسی زمانے کی کوئی قید نہیں۔ اللہ کے نبی کا ذکر، اللہ کے نبی کی محبت ہر لمحہ اہل ایمان پہ واجب ہے۔ لیکن یہ بھی رب ذوالجلال کا خاص فضل ہے کہ زندگی کی ان گناہگار مصروفیات میں ہم ایک دفعہ سال میں رسول اللہ کی صورت و سیرت کے تذکرے سن کے اپنے دل کو پھر سے تازہ کر لیتے ہیں۔ تو ان اذکار سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے عظمت مصطفیٰ قلوب اذہان پہ پکی ہوتی ہے، جس سے انسان کی محبت رسول اللہ سے بڑھتی ہے۔ جوں جوں رسول اللہ کی محبت انسان کے دل میں بڑھے گی، اسی طرح انسان رسول اللہ کی سیرت کو اور آپ کی سنت کو اپنے دل کے اندر جگہ دے گا اور ایک عامل بن کر کے دار فانی سے رخصت ہوگا۔ دنیا بھی اس کی کامیاب ہے اور آخرت بھی اس کی کامیاب ہے۔ یاد رکھنا، محبت رسول جو ہے یہ اللہ کے خوف سے انسان کو بے نیاز نہیں کرتی، اور خوف خدا اسی دل میں آتا ہے جس کے اندر حیا ہوتا ہے۔ میری بات پہ ذرا توجہ کرنا، جتنا حیا ہوگا اتنا خوف خدا ہوگا، جتنا بولے نا جتنا حیا ہوگا اتنا خوف خدا ہوگا، جتنا خوف خدا ہوگا اتنا مقام و مرتبہ کی انتہا ہوگی۔ آپ توجہ، مثال سنیے، بعد از انبیاء جس ہستی کو افضل صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے گردانا ہے، جس کے اوپر امت کا اجماع ہے، وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن نے اتقا کا لفظ جس کے لیے بولا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو خوف خدا جب دل میں آتا ہے اتنی ہی حیا انسان کے دل میں آتی ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں تو انسان نبی کی سنت کا کاربند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں، کائنات میں رب سے سب سے ڈرنے والا کون تھا؟ سب سے زیادہ جس کو اللہ کا خوف ہے وہ ہے رسول اللہ کی ذات۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا خوف انسان کو عمل سے بے نیاز نہیں کرتا۔ 35 سال سے دین میں بھی پڑھ رہا ہوں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ
کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور نبی کی محبت ہو اور وہ عمل سے خالی ہو جائے، بابا ایسے بات نہیں بنتی۔ عشق مصطفیٰ یہ کوئی معمولی نعرہ نہیں ہے جو ہم لگا کے اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ محبت مصطفیٰ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ وہ عظیم بات ہے جس کا کوئی کائنات میں نعم البدل نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کا نعم البدل نہیں ہے، اور جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہے رب اس کی بات کو رد بھی نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دل میں محبت مصطفیٰ ہے تو اللہ اس بندے کی بات کو رد نہیں کرتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہے اس پہ رسول اللہ کی نگاہ نہیں ہے؟ جس پہ رسول کی نگاہ پڑ جائے میرا رب اس کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس پہ رسول کی نگاہ پڑتی ہے اس کے لیے رسول کی دعا بھی ہوتی ہے، اور جس کے لیے رسول اللہ کی دعا ہوتی ہے میرا رب اس کے کلمات کا حیا بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا اللہ اس کی باتوں کو سنتا بھی ہے، میرا اللہ اس کی باتوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ وہ جدھر ہے جیسا ہے میرا رب اس کی باتیں پوری کرتا سنتا ہے۔ تو میں نے تبھی کہا ہے، میرا پچھلا موضوع اگر آپ کو یاد ہو رہا ہو تو ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت جی سوز محبت نام نہیں۔ اب ہر طرف عشق مصطفیٰ کے تذکرے ہوتے ہیں، سوز محبت بھی لگ جائے تو بات تو بن جاتی ہے نا۔ اللہ قرآن میں کہتا بھی ہے، اللہ کا ہم سے مطالبہ بھی ہے، اور کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ رسول اللہ کی اداؤں کو دیکھتا ہے، جو رسول اللہ کی اداؤں کی طرف دیکھتا ہے میرا رب اسی کی طرف دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی میں اکثر کہتا ہوں ساری زندگی پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پیدا ہوا آخری سانس تک اس کی رٹ لگاتا رہے، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا میرا رب قبول نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک جملے پہ زندگی بدل جاتی ہے، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ اب جتنا دور تھا میرا رب اتنا قریب کر دیتا۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ لمن تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، جو زبان سے کہتے ہیں اس کے عامل پر جاؤ۔ یہ محبت رسول کا اصل تقاضا ہے، حب رسول کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ آپ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ یہ محبت رسول ہی کا ان کو ثمرہ تھا نا، کہ وہ نہ خدا کی یاد سے غافل ہوتے نہ مصطفیٰ کی یاد سے غافل ہوتے۔ اب تو میں قسم اللہ کی ڈرتا ہوں، میں حیران بھی ہوتا ہوں، ہر طرف میں یہ تماشے بھی دیکھتا ہوں۔ پارٹیاں رسول اللہ کے نام پہ بنتی ہیں، میلاد پارٹیاں رسول اللہ کے نام پہ بنتی ہیں، انہی کے اندر اتنی منافقت ہے کہ ایمان والا ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ ناراض نہیں ہونا میری بات سے، انہی کے اندر اتنی منافقت ہے، جبکہ رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کا میلاد انسان کے دل کو صاف کرتا ہے۔ میرا تو کام ہی ہے بھائی، مجھے 25 سال ہو گئے، میں تو ڈوزیں دیتا بھی ہوں، چیک بھی کرتا ہوں، اسی سے لوگوں کو چیک بھی کرتا ہوں۔ تو سمجھو جب منافقت آ جائے صاحب سربت لوگوں میں اور ان مولویوں میں، میں نے تب کہا تھا ناراض نہیں ہونا۔ ایک بھائی نے کہا جی آپ نے جملہ سخت کہا ہے، میں نے کہا بالکل سخت کہا ہے، یہ مولوی نہیں ہے،
جو بک کے آتا ہے نا اور جنت کا ٹکٹ دے کے جاتا ہے، وہ ہے وہ جس کا نام میں نے پچھلے جمعے میں لیا ہے، ریچ. بالکل، جو 50-40 ہزار روپے پہ بک کے آئے گا وہ تو جنت کا ٹکٹ دے کے جائے گا، خدا کے خوف سے بے نیاز کر کے جائے گا. جب اللہ کے خوف سے بندہ بے نیاز آئے، میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں، جس دل میں رب کا خوف نہیں ہے اس میں نبی کی محبت نہیں ہے. نبی کی محبت اللہ کے خوف سے بے نیاز نہیں کرتی، اس کا خوف دل میں بٹھاتی ہے. اور وہ کیسی ہے؟ اوپر سے دیکھ لو نیچے تک. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک آ کے کہتے ہیں اللہ. کیا بولا؟ اللہ. ایسا بولو اللہ سن لے گا. ایسا بولو اللہ سن لے گا. اللہ. اللہ. وہی بات. اور ایسا بولو کوئی اللہ سن لے گا. اللہ. ہم اللہ کو سنانے کے لیے تو کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ اس نے کہا اللہ. اب آگے بھی تو ابراہیم تھے یار. بڑا زبردست لفظ بولا ہے تو نے. بات سن، ایک دفعہ پھر کہہ دے ایک دفعہ پھر کہہ دے اللہ. اس نے کہا پہلے تو میں نے ویسے لیا ہے نا، تو نے مطالبہ نہیں کیا، اب تو نے مطالبہ کیا ہے تو اللہ کے نام سننے کے لیے اتنا سستا تو نہیں ہے. پہلے کچھ مال کی حد لگاؤ پھر ہم بولیں گے. اللہ کا نام سنتا ہے نا، اللہ کو ماننے والا ہے، تو اس کا بندہ ہے، وہ تیرا خالق ہے. اس کا نام میری زبان سے سنتا ہے تو پھر میں ایسے سنا دوں؟ وہ بھی اس احکم الحاکمین کی طرف سے بھیجا ہوا تھا نا. دکاندار بھی کوئی چیز بیچتے ہیں نا، پہلے سیمپل تیار کرتے ہیں، سیمپل دیتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں. اللہ جن کے تذکرے کرتا ہے ان کی عظمت رب کے ہاں سے سن کے فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں، یہ تیرے بندے کیسے ہیں. اس نے کہا بولنا، اس نے کہا مال کھولنا. ابراہیم کہتے ہیں بولنا اللہ کا نام، وہ کہتے ہیں بولتا ہوں، تو مال کھولنا. کہا چل یہ مال دیکھا میرا کہ 2 10 20 40 بکریاں گائے نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سینکڑوں ہزاروں کا مال تھا. کہا چل آدھا تیرا ہو گیا. سبحان اللہ. اور آپ نے سیکھا جو یہی ہے، میلاد ہے تو بس چنوں والے چاول ایک دیکھ چڑھا دی، جنت پکی کر لی. واہ واہ عشقو واہ، سلام ہے تمہیں. وہ ابراہیم تھے، ان کی سیرت یہ بتا رہی ہے اللہ کا نام لیا جائے پھر سودا گن گن کے نہ کیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چل آتا ہے تیرا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بولتا ہوں. کہا اللہ. سبحان اللہ. اس نے کہا پھر بول. اس نے کہا نہیں پہلے تو بھی کچھ بول. پھر بولتا ہوں. اس نے کہا یہ آتا ہے نا تو نے لے لیا، یہ جو باقی ہے یہ بھی لے. سبحان اللہ. وہ بھی دے دیا. جب وہ دے دیا بولنے والا بولتا ہے اللہ. اس نے کہا بول. اس نے کہا تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بولوں کیا؟ اتنا مال تو نہیں سنبھال سکتا، 10 بندے چاہیے. میں ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، میں کبھی بھی مطالبہ نہیں کروں گا، تو بس اس اللہ کا نام بول، میں ساری زندگی تیرے اس مال کا حاجب رہوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے کہا بابا میں تجھ سے مال لینے نہیں آیا، میں تو فرشتہ ہوں. سبحان اللہ. میں
فرشتہ ہوں، میں آزمانے کے لیے آیا۔ جب تمہارا ذکر تمہارا رب کرتا ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں، ہم نے کہا وہ تیرا خلیل کیسا ہے؟ جس خلیل کی یہ عظمت ہے اس رب ذوالجلال کی حبیب کی عظمت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کا عشق، یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے اللہ کا خوف۔ اللہ کا نام کتنا مزہ دیتا ہے۔ اور ہم نے بھی کبھی سوچا، اللہ کا تو مطالبہ یہ ہے ہم سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سبحان اللہ۔ اللہ یہ حکم کر رہا ہے، میرے بندے اگر تو چاہتا ہے میں رب تجھ سے محبت کروں، اگر تو چاہتا ہے میں تجھے اپنا محبوب بندہ بنا لوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں، میرے بندے اگر تیرا یہ مطالبہ ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میں کائنات کا واحد خالق و مالک اللہ تجھ سے محبت کروں، تو پھر تو میرے نبی کی اتباع کر، میں تجھ سے محبت بھی شروع کر دوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، میں تیری نیکیوں کو بڑھا بھی دوں گا، تجھے اپنا محبوب بھی بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ۔ سبحان اللہ۔ میرے رب کا یہ پہلا مطالبہ ہے، پہلے تو میرے نبی کی غلامی میں آ جا، کائنات تیری غلامی میں دے دوں گا، دنیا میں بھی عزت تجھے عطا کر دوں گا، کل قیامت والے دن بھی عزت تجھے عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات تو نے میری ماننی ہے، رب ذوالجلال تیری بات کیا ہے، تیرا مطالبہ کیا ہے؟ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی۔ سبحان اللہ۔ تجھے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، سبحان اللہ۔ تجھے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ پھر دیکھ، جب تو رسول کی اتباع کرے گا، تیرا نبی تجھ پہ نگاہ کرے گا، نبی تجھ پہ نگاہ کرے گا، میں تیرے لیے راستے کھول۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کی عمل سے دیکھو، حضرت عبداللہ ابن زید باغ میں گوڈی کرتے ہیں، گوڈی کرتے کرتے خبر پہنچتی ہے رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، ادھر ہی چھوڑ دیا ربا، ادھر ہی چھوڑ دی۔ کہا اللہ ان آنکھوں کو میں نے کیا کرا، جو آنکھیں رسول اللہ کے دیدار کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، جب وہ رسول نظر نہیں آئے گا تو پھر میں نے ان آنکھوں کو کرنا کیا، آنکھیں ضائع کر دی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ ساری زندگی کسی کافر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے تھے۔ کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ جو ہاتھ میں نبی کے ہاتھ میں دوں پھر میں کسی کافر کے ہاتھ میں دوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنگ میں لڑ رہے ہیں، تیر لگا گر پڑے، کفار نے بھی اعلان کر دیا عاصم کے اس کھوپڑی میں ہم شراب پیئیں گے، جیتے ہوئے یہ ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں نہیں دیتا تھا، ہم سے نفرت کرتا تھا، آج ہم بھی اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کریں گے کہ اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے۔ جب یہ بات آپ کے کانوں میں پہنچی، ہاتھ اٹھا دیے، مولا جس عاصم نے ساری زندگی تیرے نبی کے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، میرے رب تیری غیرت کہاں گوارا کرے گی کہ اس کی کھوپڑی میں کافر شراب پیے۔ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی، جب دعا قبول ہوئی شہادت ہو گئی، جب شہادت ہوئی کافر بڑے لاش مبارکہ کی طرف، میرے اللہ نے ڈھونڈوں کو بھیج دیا، نیچے عاصم کی لاش، اوپر ڈھونڈ پھر رہے، وہ اپنی قدرت کی بے نیازیاں دکھاتا ہے، کبھی تو وہ بیت اللہ کی حفاظت ابابیلوں سے کرواتا ہے، کبھی وہ عاصم کی حفاظت ڈھونڈوں سے کرواتا ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی کی
تیرے کلام کا حیا بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو حیران ہوں، بندہ نبی کی محبت کا دعویٰ بھی کرے، سود خوروں سے رشتے بھی پالے، نبی کی محبت کا دعویٰ کرے، رشوتوں کے بازار کو گرم بھی کرے، نبی کی محبت کا دعویٰ کرے، قرآن کو ساری زندگی کھولنا گوارا نہ کرے، نبی کی محبت کا دعویٰ کرے، مسجد کو تھانہ سمجھے، اس محبت کو کیا کہیں گے؟ اس محبت کو کدھر رکھیں گے؟ دیکھو میری بات سنو، عشق کا تڑکا ضرور لگایا کرو، محبت کا تڑکا ضرور لگایا کرو۔ رسول اللہ کی محبت ہے، یہ محبت انسان کو نبی کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت ایسی ہے، دیکھو نا، آپ کی محبت میں پھر باتیں کبھی ایسی ہو بھی جاتی ہیں جن کو عقل نہیں مانتی۔ حسان بن ثابت نے بھی تو کہہ دیا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمات آج کا شاعر یہ نہیں کہہ سکتا ہے، یہ حسان بن ثابت ہی کہہ سکتا ہے، جن کے دل میں رسول اللہ کا عشق تھا، محبت تھی۔ لیکن کبھی کبھی منافقت کا رنگ جو ہے اسد دکھا جاتا ہے، اور چنگے بندے سیدھے بندے کو بھی یہ اپنے گروپ میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقوں نے الزام لگایا تو انہوں نے حضرت حسان بن ثابت کو بھی، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے پھر نبی کی غلامیت میں دے دیا ہے۔ تو جملے کوئی معمولی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری نگاہ نے تو ایسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ حسان زمین پہ کہتا ہے، اللہ تیرے محبوب جیسا میں نے دیکھا کوئی نہیں۔ لاوکاں سے آواز آتی ہے، سونیا ہم نے بنایا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ادھر دعوے کرتا ہے کہ میری نگاہ نے ایسا دیکھا کوئی نہیں، آواز آتی ہے، سونیا ہم نے بنایا کوئی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ سبحان اللہ۔ حسان کہتا ہے جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں ایسا تو پھر کسی ماں نے جنا ہی نہ کوئی نہیں۔ جبرائیل کہتا ہے، آفاق کہا اگر دیدان میرے مطابر زیدائم بسیار خوبہ دیدان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کے میں نے بھی چپا چپا چھان والا واقعہ حسان تو صحیح کہتا ہے، کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ پھر حسان مخاطب ادھر ہوتا ہے، کہتے ہیں ربا تو نے تو لگتا ہے ایسے بنایا ہے جیسے تیرا محبوب بولتا گیا تو بناتا گیا، وہ بولتا گیا تو بناتا گیا، وہ بولتا گیا تو بناتا گیا۔ اس نے کہا، رب نے پوچھا، سونیا تیرا چہرہ کیسا بناؤں؟ اس نے کہا ایسا بنا، اٹھے تو تو قبلے کو بدل دے۔ سبحان اللہ۔ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یہ ختم نبوت کا نعرہ سبحان اللہ۔ ایسا عظیم نعرہ ہے جو منافقوں کے دلوں میں کھوٹ پیدا کرتا ہے، عاشقوں کے دلوں کو جلا بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا، یہ کسی ایک مسلک کا یا کسی ایک طبقے کا نعرہ نہیں ہے۔ ختم نبوت جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جنگ یمامہ سے لے کر آج تک جس نعرے کو امت نے اپنے سینے میں لگایا ہے، سبحان اللہ۔ ختم
नबुव्वत का नारा है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हम मिर्ज़ा कादियानियत की ज़ुर्रियत को रगड़ते रहेंगे जब तक हमारी जान में जान है, जब तक इस ज़मीन पे मेरे नबी का एक आशिक भी कलमा पढ़ने वाला है, इसका रगड़ा हम लगाते रहेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। हसन ने कहा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाअ। रब ने पूछा होगा सोनिया तेरे हाथों को कैसा बनाऊं? कहा ऐसा बना तू जिनको अपना हाथ कह ले। सुभान अल्लाह। पानी में जाए तो चश्मे जारी हो जाए। सुभान अल्लाह। उंगलियां कैसी बनाऊं? मोहम्मद शायद कहते होंगे मौला ऐसी बना दे, मैं इशारा करूं महका कलेजा चिर जाए, इशारा करूं डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा होगा, रब ने पूछा होगा सोनिया बता तो सही ना तेरे पैर कैसे बनाऊं? फरमाया सोनिया ऐसे बना दे जिस जमीन पे रखूं तू उसकी कसमें उठाए। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद सुभान अल्लाह। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सुभान अल्लाह। मेरे महबूबा तेरा रब ने तेरे पाँव को कैसा बनाया? जिस जमीन पे तूने अपना कदम लगाया मेरे रब ने कसमें उठाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। सुभान अल्लाह। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत नाम नहीं। सुभान अल्लाह। हर तरफ इसके रसूल के तज़किरे हो रहे हैं। सूद भी आम है, रिश्वत भी आम है, धोखाधड़ी भी आम है, मुनाफिकत भी आम है, मस्जिदें खाली हैं, कुरान पढ़ने वालों के लिए मुंतज़िर इंतज़ार कर रहा है। इसको मोहब्बत नहीं कहते, अल्लाह की कसम नहीं कहते, खुदा की कसम खा के कहता हूँ इसे मुनाफिकत तो कहेंगे, मोहब्बत नहीं कहेंगे। मोहब्बत नबी से ये है कि उसकी एक एक अदा को अपने सीने में जगा दी जाए। सुभान अल्लाह। उसकी उम्मत के साथ मोहब्बत की जाए। ये क्या मोहब्बत है? नमाज़ें भी पढ़ा जाए, हज भी किए जाए, कारी कुरान भी हो, हाफ़िज़ कुरान भी हो, तबलीग भी करता जाए और भाई के हक को एक लम्हा अपने हाथ से न जाने दे। पूरी तो नहीं कर रही भी तो मैं बेचारा मजबूर हूँ, मैंने भी किसी को जवाब देना है। और मैं कहता हूँ यहाँ पे तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हाँ ये मेरे रब का फजल है। जैसे उस त्यागी ने कहा था या रसूल अल्लाह क़यामत वाले दिन हिसाब कौन लेगा? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह। उसने कहा कौन? अल्लाह। अल्लाह जब हिसाब लेगा, ध्याति कहने लगा फिर खैर ये अल्लाह जब हिसाब लेगा तो जो बड़ा होता है ना, जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है, जब छोटा उसके कब्जे में आ जाता है तो बड़ा माफ कर देता है। छोटा जब उसके कब्जे में आ जाता है तो बड़ा माफ कर देता है। अल्लाह से बड़ा कौन है? अल्लाह से बड़ा कौन है? इसलिए सुन लो जो मेरी बात करते, सुन रहे हो मेरी बात, तवज्जो कानों की खिड़कियां खोल के सुन लो। जो मिलादी हो फसादी न बनो, जो मिलाद करने वाले हो, मिलाद पार्टियों वाले हो, मुनाफिकत न करो। नबी के नाम पे मुनाफिकत मेरा रब कबूल नहीं करता। अगर नबी के नाम पे मुनाफिकत करोगे खुदा की कसम कर क़यामत वाले दिन जिल्लत उठाओगे। मैं 25 साल से ये ड्रामे देखता आ रहा हूँ, अभी भी ऑपरेशन भी करता हूँ। ये मेरा हक है, मेरा हक है। ये यहाँ पे भी मेरे जो भाई हैं ना मिलाद वाले, यो भी अपने किबले को दुरुस्त करें। हाँ मैं और मौलवी तो बेचारे ये तो है, ये और ये सिर्फ इसी इलाके के मौलवी मैंने देखे, बाकी ठीक है। यहाँ के मौलाना हज़रात भी थके हुए हैं, बिल्कुल थके हुए हैं, कसम अल्लाह की थके हुए हैं। और मेरा पैगाम इनको पहुँचेगा। इस इलाके के जो मौलवी हैं मेरा पैगाम उनको पहुँचता है। और मेरी सबसे बड़ी गलती थी मिलाद पार्टी में,
میں بوانگے دون بات کرتا ہوں، میں کسی سے ڈر کے نہیں کرتا، میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں مجھے میرے رب کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے، نہ میرے دل میں کبھی خوف آیا ہے، میں اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرتا ہوں۔ ان مولویوں کو میں نے میلاد پارٹی میں بھیج کے میں نے اپنی زندگی میں غلطی کی ہے۔ آگے بات سمجھ جاؤ، میں مانتا ہوں، اس لیے حضور کی میلاد کا جھنڈا اٹھاؤ، دل سے منافقت میں نے پچھلے سال بازو پکڑا تو سارا معاملہ ہی تتر بتر ہو گیا ایک بندے کی وجہ سے، یہ منافقت ہے۔ تو جو نبی کا جھنڈا اٹھاتے ہو، جو نبی کے میلاد کے لیے آتے ہو، اس بیڑے کو صاف کر کے آؤ، اس بیڑے کو صاف کر کے آؤ۔ خدا کی قسم میرا رب پھر تمہیں وہ رنگ لگائے گا۔ حضور کی نعت بھی پڑھنا اور مولوی تقریر کر رہا ہوتا ہے تو آگے سے ٹکے آ رہے تھے، نظر ہو رہا ہوتی ہے، نعت پڑھ رہا ہوتا ہے اور نظر پیسوں کی ہوتی ہے۔ لعنت نہیں ایسی تمہاری گندی سوچ کے اوپر، نگاہ رسول اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے، یا خدا پہ ہو، خدا پہ ہے تو وہ مصطفیٰ پہ ہے، مصطفیٰ پہ ہے تو وہ خدا پہ ہے۔ جب ادھر نگاہ رکھو گے، رازق کون؟ رازق کون؟ رازق کون؟ بولو تو صحیح، رازق کون؟ اللہ ہے۔ تو پھر مرچوں میں اینٹیں کیوں ملاتے ہو؟ رازق کون ہے؟ بولو اللہ ہے۔ تو پھر رشوت کیوں کھاتے ہو؟ بتاؤ نا، رازق کون ہے؟ اللہ۔ تو بھائی کا حق کیوں کھاتے ہو؟ رازق کون ہے؟ حق نہیں کہنا اللہ، اس سے سب بند ہوتے ہیں۔ وہ جب اللہ رازق ہے تو پھر اللہ کی ذات پہ نگاہ رکھو، پھر دیکھو تو صحیح نا، پھر اپنے بن جائیں گے۔ اب خدا کی قسم ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے اپنے دشمن ہیں، ہمارے باہر سے نہیں۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے کہا ہے کہ رشوت کھاؤ، عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا ہے کہ تم سود کھاؤ، ہم خود بجمان ہیں۔ جب اندر ہمارا صاف نہیں ہوگا تو پھر سب کچھ ہمارا دشمن ہوگا۔ اگر اندر ہمارا صاف ہے پھر خدا بھی ساتھ ہے، مصطفیٰ بھی ساتھ ہے۔